السلام علیکم، میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، کچھ جو ہے نا دنوں سے، کافی دنوں سے ہمارے جو ملک کے اندر اور خاص طور پہ بین الاقوامی دنیا کے اندر جنگ کا جو ہے نا ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور روس اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے۔ اب کئی ہفتے گزرنے کے بعد، کئی دن گزرنے کے بعد آج تک روس جو ہے نا یوکرائن کو فتح نہیں کر سکا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک جس کو روس جو چاہتا تھا، جس کے اندازے تھے کہ وہ ایک دو دنوں میں اس کو فتح کر لے گا، آج کئی ہفتے اور کئی دن گزرنے کے باوجود اس کو وہ فتح نہیں کر سکا۔ تو دوستو، اس میں بہت بڑی جو ہے نا ایک بات ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یورپ ہے، جس کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے، اور اس کے الائیز ہیں جس میں فرانس ہے، اٹلی ہے، اور اسی طرح برطانیہ ہے، پولینڈ ہے، یہ سارے چاہتے ہیں کہ جو ہے نا روس کو، انہوں نے کہا بھی صحیح کہ جنگ نہ کرے اور یوکرائن کے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن روس بضد تھا جنگ کرنے پہ۔ پھر انہوں نے بار بار کوشش کی، مذاکرات کی کوشش کی۔ اب آج بھی جو ہے نا ایک مذاکرات کا ایک دور پہلے ہوا ترکی کے اندر، یوکرائن اور روس کے درمیان، ایک آج بھی ہونے والا ہے، لیکن نہ پہلے جو راؤنڈ ہوا اس میں کچھ نہیں نکلا۔ آج بھی امید یہی ہے کہ شاید اس میں کوئی رزلٹ نہ نکلے۔ بہرحال یہ تمام ممالک جو ہے نا کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو اور جنگ جو ہے نا یوکرائن کے ساتھ جو ہے نا رشیا کی لڑائی ختم ہو، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے رشیا کے خلاف، جس کی شاید رشیا کو احساس نہیں۔ اب جو امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں، وہ اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں، اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس جنگ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ اب لمبا کرنے میں کیا ہوگا؟ اس کے جو ہے نا نقصانات کا ہوں گے۔ اب جو نیٹو کی جو رپورٹ آئی ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نیٹو کے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 7 سے 15,000 کے قریب روسی فوجی جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور کئی جنگی جہاز ان کے تباہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح کئی جو ہے نا ان کے جو مطلب ہے جنگی ہتھیار ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور بارود تباہ ہوا ہے۔ اب یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جو روس ہے وہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ جنگ سے جلد از جلد جان چھڑائے، لیکن امریکہ اس کو پھنسانا چاہتا ہے اس میں، اور اس کو افغانستان کی طرح جو ہے نا یہاں بدترین شکست دینا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب افغانستان کے اوپر جو ہے نا روس نے حملہ کیا، اس وقت اس کی معیشت جو ہے نا وہ بہت بہتر تھی، اور اس کی مالی حالت بھی بہتر تھی، اور اسی زوم کے اندر اس نے حملہ کیا کہ میں جلد جو ہے نا وہ امریکہ کو افغانستان کو فتح کر لوں گا۔ لیکن امریکہ نے وہاں ایک گوریلا لڑائی لڑی، امریکہ نے وہاں جو طالبان تھے ان کو حمایت کی، اور یہ جنگ تقریباً 10-11 سال لڑی گئی، جس سے روس کے جو ہے نا معیشت تباہ ہوئی اور اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح وہ جو ایک سپر پاور تھا اس کا خواب ختم ہو گیا۔ سیم یہاں وہ طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اس کو چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے نا وہ جنگ جو ہے نا وہ لمبی کی جائے، جنگ کو جو ہے نا وہ طول دیا جائے۔ جنگ کو جتنا زیادہ یہ طول دیں گے، جنگ کو جتنا زیادہ یہ بڑھائیں گے، اس کا فائدہ جو ہے نا وہ یوکرائن کو ہوگا، اس کا فائدہ امریکہ کو ہوگا، اس کا فائدہ اس کے اتحادیوں کو ہوگا، اور روس وہاں کمزور ہوگا۔ تو میرے خیال میں یوکرائن کا اور رشیا کی جو یہ جنگ ہے، اس میں روس جو ہے نا وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ ورنہ کیا مطلب، آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے یوکرائن، اس کو تو یہ 2-3 دنوں میں کیا، کم از کم ایک ہفتے میں یہ فتح کر لیتا، لیکن اب تک وہ جو ہے نا دارالحکومت کیف تک بھی نہیں پہنچ سکا، اور اس کے جو ہے نا پورے ملک پہ فتح نہیں کر سکا۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو اس کی اسرائیل ہے، وہ اس کی جو یوکرائن کے فوجیوں کو وہ تربیت دینے کا انکشاف ہوا ہے۔
اب میڈیا میں آیا ہے کہ اسرائیل کا خفیہ مقامات پر یوکرینی فوجوں کو تربیت دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ امریکہ کے خفیہ جو ہے فوجی وہ بھی یوکرائن کے اندر لڑ رہے ہیں، اور یہاں سے جو یورپ کے اندر سے لوگ جا کے وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں روس کو جو ہے نا وہ شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اب جو روس کی جو یہ خبریں ہیں، اسرائیل اگر ان کو دے رہا ہے، اور اسرائیل کو دیکھیں نا، ایک تو مطلب ہے گوریلا جنگ کا تجربہ ہے، فلسطین کے ساتھ وہ کئی دہائیوں سے جنگ کی حالت میں ہے، اور اگر وہ جو ہے نا تربیت دے رہا ہے، اور میڈیا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تربیت دینے والے اسرائیلی فوجیوں میں ریزرو افسران، جنرل سٹاف یونٹ اور سیرت متقال کے پاس آؤٹ ہیں۔ اب یہ سیرت متقال ان کی ایک ٹرینڈ ادارہ ہے جو اسرائیل کا، اور اس کی جو خصوصی جو ہے مہارت ہے وہ مطلب ان سب سے جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ تو اگر اسرائیل یوکرین کے فوجیوں کو اور عام لوگوں کو تربیت دے رہا ہے خفیہ مقامات پر، تو یہ وہ امریکی مقاصد جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اور روس کو پھنسانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور روس کی طرف سے گزشتہ روز خود اعلان آیا کہ اس نے جو ہے نا یوکرین کے 260 جو ہے نا وہ ڈرون طیارے اور اسی طرح 1580 ٹینک تباہ کر دیے ہیں، ایندھن کا بڑا ذخیرہ تباہ کر دیا ہے، اور 204 جو ہے نا اینٹی کرافٹ سسٹم بھی تباہ کر دیے ہیں، لیکن جو ہے نا پھر بھی وہ فتح نہیں کر سکے۔ مطلب ہے وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا ہزاروں جو ہے نا فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن نیٹو کہتا ہے کہ 7 سے 15,000 کے قریب فوجی روسی فوجی جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میرے نزدیک، ایک تجزیہ نگاروں کے نزدیک، جو اب بیرونی جو ممالک کے تجزیہ نگار ہیں، انٹرنیشنل لیول کے تجزیہ نگار ہیں، ان کے خیال کے مطابق جو ہے نا وہ روس جو ہے یوکرائن جنگ میں پھنس چکا ہے۔ امریکی اتحادی اب روس کو یوکرائن کی جنگ میں افغانستان جیسا سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور یوکرائن کو وہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے روس کو بہت بڑی شکست ہوگی اور اس کی معیشت بھی تباہ ہوگی۔ اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ اتنے ہفتے گزرنے کے باوجود اگر روس فتح نہیں کر سکا تو اس کے یہی اسباب ہیں۔ تو بہرحال دنیا ایک دفعہ پھر جو ہے نا ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے نا ایک بحران سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت سارے بحران ہیں، غذائی بحران ہے، تیل کا بحران ہے، اسی طرح کاغذ کا بحران ہے۔ اس بارے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے اچھا کرے، پورے ملک کے لیے اچھا کرے۔ تو ایک تجزیہ تھا میرے خیال میں جو ہے نا، روس کو اپنے اس نے جو حکمت عملی بنائی ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ ریوزٹ نہیں کرتا اور افغانستان کی طرح یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس سے نہ صرف روس کی معیشت تباہ ہوگی بلکہ روس کو ایک بری طرح شکست جو ہے نا ملے گی، اور وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ والسلام۔